بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین، آج کا ہمارا رمضان المبارک کا جو درس قرآن کا سلسلہ ہے اس کا یہ 10واں سبق ہے، اور آیت کریمہ سورہ نمل کی 18 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کو کریمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی وادی سے گزرے تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چونٹی کہنے لگی اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ اس آیت سے بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوا، اگر چونٹی کو ہمارے کان کے اندر بھی رکھ دیا جائے تب بھی ہم چونٹی کی آواز کو نہیں سن سکتے، اس کی ہمیں آواز نہیں آ سکتی کہ وہ کیا کہتی ہے، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو جو آواز کو سنا وہ 3 میل کے فاصلے سے سنا ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام ہے کہ جو اس چونٹی کو آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن لیا، جو اپنے ساتھی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ہم کچلے نہ جائیں، لہذا تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، چلی جاؤ۔ یہ وہ اپنی چونٹیوں کو کہہ رہی تھی جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں آ رہا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا دیے، اور معلوم ہوا کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہوتے، نبی جو بھی ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہم نبی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ وہ دور کی آواز بھی سن سکتے ہیں، وہ نزدیک کی آواز ہلکی آواز بھی سن سکتے ہیں، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آخر الانبیاء ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر وہ مدینہ پاک میں اپنے روضے کے اندر جلوہ گر ہو کر یہ دور سے درود و سلام، اپنے غلاموں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو اپنی محبت کا اظہار کرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کو پہچان بھی سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے 300 میل کے فاصلے سے جو 3 میل کے فاصلے سے جو یہ سن سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کی شان تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی آوازیں سن لیتے تھے۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سن رہا ہوں، اور اس سے ایسی آوازیں آنی چاہیے آسمان سے، کیونکہ اس میں کوئی ایک قدم بھر جگہ نہیں ایسی نہیں جہاں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیے ہوئے ہوں، لہذا اس سے یہ آواز آتی ہے چرچراہٹ کی۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہ اس آیت کے تحت بھی یہ تفسیر ہے کہ آسمان سے آواز آتی تھی۔ میرے نبی کی تو شان یہ ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام وہاں آسمانوں پر موجود تھے، اور بلال زمین پر چل رہے تھے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بلال کی آواز کو جنت میں اپنے کانوں سے سماعت فرما لیا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حارثہ بن نعمان کو حضور نے فرمایا میں نے تمہاری تلاوت اور قرات کی آواز جنت میں سنی ہے، تو یہ آواز کی بات تھی،
میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون و مکان کا مقام تو یہ ہے جہاں ظاہری آواز نہیں بھی تھی، صرف دل میں کیفیت پیدا ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دل کی آواز کو بھی سن لیتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ یہ دو باتیں اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوئی۔ تیسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے جو لفظ کہا وہ یہ کہا کہ بلوں میں گھس جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ یہ لفظ جو ہے نا یہ قابل توجہ ہیں کہ اس چونٹی کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کے ساتھ جو ان کے صحابی ہیں وہ کسی پر جان بوجھ کر ظلم نہیں کرتے، قصدن نہیں کرتے، تو اس لیے چونٹی کو بھی یہ بات پتہ تھی۔ اس نے بھی کہا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ ان کو شعور نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ رہنے والے جو صحابی ہیں وہ قصداً کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، یہ تو چونٹی کو بھی پتہ ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کے اوپر تان اور تشنیع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، تو ان کو اس آیت کریمہ سے ہوش کے ناخن بھی لینے چاہیے اور عقل کو بھی تھوڑا سا ہاتھ مارنا چاہیے کہ ایک چونٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تو تمہیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ امام الانبیاء کے صحابی ہیں، ان کی شان اور عظمت تو ان سے اور زیادہ بلند ہے۔ تو اگر چونٹی کا سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کے یہ عقیدہ تھا کہ وہ انجانے میں اگر ان سے ہوا تو ہوگا کہ وہ ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیں گے، لہذا تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، چلی جاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بندے کو ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اس آیت میں ذکر ہوا کہ آخری جو بات تھی فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز کو سن کر ہنس دیے، تو معلوم ہوا ہر زبان اور ہر بولی کو نبی جانتا ہے، اس لیے تو سلیمان علیہ السلام چونٹی کو بات سن کر ہنسے، تو گویا سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی آواز کا بھی پتہ تھا، اس کی سمجھ بھی آئی تھی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کو ایک چونٹی کی آواز سمجھ آ سکتی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چرند پرند مخلوق کی ہر چیز جو اس کائنات میں ہے اور جو اس کائنات سے باہر ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز کو سن بھی سکتے تھے، پہچان بھی سکتے تھے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام درختوں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ بھی آپ پر سلام پڑھتے تھے، پتھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ بھی آپ پر سلام پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔